الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق، اس سبق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید منافقین کی باتوں کو کھولا ہے کہ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، یعنی ان منافقین سے، کہ لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ یا فساد نہ کرو، تو قالو، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک صرف، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ قالو انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں بے شک صرف ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو، فساد کیا ہے؟ فساد اصلاح کی ضد ہے، کہ بگاڑ پیدا کرنا کسی چیز میں، تو اس سے جب روکا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد فی الارض، یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ فساد کب ہوتا ہے؟ کہ جب ظلم ہو، زیادتی ہو، جھوٹ بولا جائے، کسی کے ساتھ دغا ہو، تو یہ ہے کہ فساد، یعنی کثرت گناہ کی جو بنیاد ہے وہ فساد فی الارض ہے۔ ریسنٹلی آپ کوئی بھی ایسا معاملہ یا ایسی جھگڑا آپ کے ذہن میں ہو تو دیکھیں اس کی ریزن کیا ہے؟ یہی فساد فی الارض، یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی سے ظلم کرنا، زیادتی، جھوٹ بولنا۔ تو جب ان منافقین کو کہا گیا کہ تم فساد نہ کرو تو وہ اپنے آپ کو کہنے لگے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے کام اچھے ہیں۔ ان سے نور بصیرت چھن چکی، وہ اپنے برے کاموں کو بھی اچھا سمجھنے لگے۔ تو الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، یعنی منافقین، ہم، وہی، المفسدون، فساد کرنے والے، ولکن، اور لیکن، لا یشعرون، وہ نہیں سمجھتے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے موقعات کو بیان کیا، تین تاکیدیں بیان کی اور کہا الا، خبردار، سمجھ جاؤ، بات کو سمجھو اور بچ جاؤ ایسے فسادیوں سے جو فساد فی الارض کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ کہ انہم، بے شک ہم، وہی، ہم، وہ، المفسدون، فساد کرنے والے، یعنی تین تاکیدیں ہیں، الا، انہم اور ہم، خبردار، سمجھ جاؤ، بے شک وہ، ہم، وہی، المفسدون، فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں، نور بصیرت ان سے چھن چکا، اچھے کو برا، برے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، آمنو، ایمان لاؤ، کما، جیسے یا جس طرح، آمنا، ایمان لائے، الناس، لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو، قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسے، آمنا، ایمان لائے، السفہاء، بیوقوف لوگ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم، وہی، السفہاء، بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، ولکن، اور لیکن، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ کہ جیسے لوگ ایمان لائے، تو الناسو سے مراد مخلص لوگ ہیں، ایمان والے مراد ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے قیلا، کس نے کہا، کون کہنے والا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ کس نے کہا۔ کوئی بھی جب ایمان والا یہ بات کہتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ ایمان والوں کی طرح، تو پھر کہتے ہیں انؤمن،
کہ ہم ایمان لائیں. یہاں پہ جو انؤمنو میں حمزہ ہے، یہ حمزہ استفہام کا نہیں ہے. وہ سوال نہیں پوچھ رہے یا سوال نہیں کر رہے کہ ہم ایمان لیں، بلکہ وہ تحقیر کر رہے ہیں، ایک بات کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، اس کو صفر کر رہے ہیں، یعنی اس کا مقام بالکل گرا رہے ہیں. ان کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، جیسے بیوقوف ایمان لائیں. صفی کہتے ہیں کم عقل کو، بیوقوف کو. تو وہ کن کو بیوقوف کہتے ہیں؟ جو ایمان لانے والے ہیں، ان کو بیوقوف کہا. اللہ تعالیٰ نے آگے پھر 3 تاکیدیں بیان کی. الا انہم ہم، کہ خبردار بے شک وہ وہی السفہاء بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید منافقین کی باتوں کو کھول کر بیان کیا ہے، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک تو منافق بندے کو، جو منافقین ہوتے ہیں، ان کو دین کی بات اچھی نہیں لگتی. سینہ تنگ ہوتا ہے، دل تنگ پڑتا ہے، باتیں اچھی نہیں لگتی. ان کو کہا جائے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یہ نیکی کرو، وہ نیکی کرو، تو یہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی، اور وہ ایسے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم اپنی راحت کو یا اپنے کام کاج کو چھوڑ کر نمازیں پڑھیں، یہ نیکی کے کام کریں، یا یہ کریں وہ کریں. یعنی جو تھوڑا وقت اپنی اصل اور حقیقی زندگی کے لیے دینا ہے، تو اس کو وہ نقصان دہ سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اور جو سارا دن زیادہ وقت اپنے کام کے لیے، دنیا کے لیے لگاتے ہیں، اس کو وہ اس میں فائدہ سمجھتے ہیں، یہی اصل چیز سمجھتے ہیں. یعنی ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. اور دوسرا کہ وہ سرکش ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی عہدہ مل جائے، کوئی اللہ کی طرف سے عارضی اچیومنٹ مل جائے، تو اس پر وہ انحصار کرتے ہیں، پھر ظلم کرتے ہیں، فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، سرکش بن جاتے ہیں. اور تیسری چیز وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے نہیں. دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی، لیکن دین سے کورے ہیں، صاف ہیں، چٹے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. یعنی دین کو وہ بالکل نہیں جانتے. پھر دنیا کی ڈگریوں کو لے کر دین کو اپنے حساب سے چلائیں گے، اپنی اس میں تجیہات کریں گے، اپنی من مرضی کی باتیں کریں گے. یعنی کہ یہ ہے کہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، دین کے معاملے میں وہ لا علم ہوتے ہیں، بالکل بھی کچھ نہیں جانتے. اور یہ وہ چند باتیں ہیں، چند صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ان آیات میں کھول کھول کر بیان کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مہلک امراض سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب